پاکستان کے ساتھ تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سماجی ویب سائٹ پر اعلان، امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں تیل کے ذخائر دریافت کرے گا۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ کی قیادت کے لیے آئل کمپنی کا چناؤ کریں گے۔ آئل کمپنی تلاش کر رہی ہیں جو اس ڈیل کو آگے بڑھائے۔ ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھارت کو تیل برآمد ہو۔ دیگر ملکوں سے بھی ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے۔ معاہدوں سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران سے تیل خریدنے والی 7 بھارتی کمپنیز پر پابندی لگا دی۔ جرم چھپاؤ، مذہب کا لبادہ اوڑھو اور اکثریت کو ہی مقدس بنا دو۔ مودی حکومت کا نیا چہرہ، پرانا ایجنڈا بے نقاب۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا ایک اور کھلا جھوٹ، راجیہ سبھا میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہندو کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ بھارتی وزیر داخلہ یہ کہتے ہوئے سمجھوتا ایکسپریس جلانا، بابری مسجد گرانا اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی بھول گئے۔ سمجھوتا ایکسپریس آگ میں خود بھارتی انٹیلیجنس نے RSS اور بھارتی فوجی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلایا۔ امت شاہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں سمیت عیسائیوں کا قتل عام کرنے والے بجرنگ دل اور RSS کے جتھے امن کے پجاری تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ 1 اگست سے بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے روسی تیل کی خریداری پر بھارت کو اضافی سزا دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ٹرمپ نے کہا روسی تیل اور فوجی ساز و سامان کی خریداری پر بھارت کو اضافی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ بھارت کی روس سے خریداری یوکرین جنگ کو طول دے رہی ہے۔ ان وجوہات پر بھارت کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ نئی پالیسی سے تجارتی خسارہ کم اور مقامی ملازمتوں میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ بھارت کے غیر منصفانہ رویے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ 1 اگست سے بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے روسی تیل کی خریدی۔ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان، بھارت کی ناکام پراکسیز جنگ میں شکست کے بعد بھارت نے ان کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان تنظیموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو بھارت کا ہوا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے اظہار خیال۔ بھارت کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی شدید مذمت کی۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ایک متحد قومی موقف ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ روایتی جنگ میں بھی پاک فوج نے دنیا کو دنگ کر دیا۔ بھارت کی شکست کے تذکرے آج تک ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، فضائیہ نے کمال کر دکھایا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو کامیاب دورہ امریکہ پر مبارکباد دی۔ کہا غزہ سے متعلق کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ میں جیسا ظلم ہو رہا ہے آج تک آنکھ نے نہیں دیکھا۔ فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ نام نہاد آپریشن مہادیو سے متعلق بھارت کا کوئی بھی دعویٰ اہمیت نہیں رکھتا۔ بھارتی وزیر داخلہ بیان جھوٹ اور تضادات سے بھرپور ہے۔ بھارتی رہنما عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے اپنے فوجی نقصانات کو تسلیم کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں 6 اور 7 مئی کو بھارتی حملے میں معصوم افراد شہید ہوئے۔ بھارت اپنے کسی بھی اسٹریٹجک ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اندرونی سیاسی فائدے کے لیے کشیدگی کو بڑھاوا دینا خطرناک ہے۔ دشمن ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے پاکستان میں امن ہو۔ سازش کے تحت دہشت گرد آبادیوں کے اندر آ کے پناہ لیتے ہیں، آبادی سے ہماری فورسز پہ حملہ کرتے ہیں۔ جوابی حملے کے اندر عام سویلینز شہید ہوتے ہیں۔ دہشت گرد آبادیوں میں چھپ رہی ہیں، حملوں پر جوابی کارروائی میں شہری شہید ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا دہشت گرد عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی ضرور ہوگی۔ دشمن ملک پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں۔ تو ہمارے ریزرو جو کہ اس سال $14.5 بلین کے وہ ہو گیا تھا، تقریباً اس میں $5 بلین کا اضافہ ہوا۔ 2.7% جو ہے وہ پچھلے سال میں اسٹیمیٹڈ گروتھ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم نہ کی، 11% پر برقرار۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں اپریل سے مہنگائی میں اضافے کا رجحان شروع ہوا جو کچھ عرصہ جاری رہ سکتا ہے۔ تمام فیصلے مکمل معاشی تجزیے کے بعد کیے گئے جن میں مہنگائی، ترسیلات زر، برآمدات، ضرب مبادلہ ذخائر اور شرح نمو کے اشاریے شامل ہیں۔ کاروباری حلقے مرکزی بینک کے اقدام سے ناخوش۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ باڈی FPCCI نے اسٹیٹ بینک کے اقدام مایوس کن قرار دے دیا۔ اکنامک پالیسیز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کے چیئرمین گوہر اعجاز کا بھی سخت رد عمل، کہا اسٹیٹ بینک دلیرانہ فیصلے نہیں کر رہا۔ بلند شرح سود سے کاروبار دوست ماحول کیسے بنے گا؟ روزگار کے مواقع کیوں کر بڑھائیں گے؟
مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چینی کے سرکاری نرخ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ کہا چینی کی ایکس مل قیمت 133 روپے اور ریٹیل قیمت 173 روپے پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ کہا کسی کو بھی عوام کے معاشی استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم نے سرکاری حج کوٹا کم رکھنے کی تجویز مسترد کر دی۔ وفاقی کابینہ میں حج پالیسی منظور، تجویز آئی سرکاری کوٹا 40% رکھا جائے۔ وزیراعظم نے مسترد کر کے 70% کر دیا۔ آئندہ سال پرائیویٹ حج کوٹا صرف 30% ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا حجاج کرام کو ہر قسم کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر مذہبی امور نے بتایا تخمینہ 11.5 سے 12.5 لاکھ روپے ہوگا۔ 2026 میں 1,79,000 سے زائد پاکستانی فریضہ حج پر جا سکیں گے۔ روس میں 8.8 شدت کا زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھیں، متعدد افراد زخمی، سمندری لہریں 3 سے 4 میٹر بلند، سونامی وارننگ جاری۔ گورنر کا کہنا ہے 1952 کے بعد یہ شدید ترین زلزلہ ہے، شہریوں کو جان بچانے کے لیے بلند مقامات پر جانے کی ہدایت۔ طاقتور زلزلے سے سی لائنز بھی خوف زدہ ہو گئے، پہاڑ سے پتھر گرے تو سمندر میں کود پڑے۔ جاپان میں ویل ساحل پر آ گئیں، متاثرہ ساحلی علاقے خالی کرنے کا حکم جاری۔ سونامی کی لہریں واشنگٹن، کیلیفورنیا، اوریگن سے ٹکرائیں گی، ہوائی سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت، پاکستان کا جدید ریموٹ سیٹلائٹ آج چین سے لانچ کیا جائے گا۔ چین کے شیشانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر میں تیاری مکمل، پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان سیٹلائٹ لانچ ہوگا۔ سیلاب، زلزلے، لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئرز کے پگھلنے کی بروقت وارننگ مل سکے گی۔ سیٹلائٹ جغرافیائی خطرات کی نشاندہی کر کے سی پیک کو بھی سپورٹ کرے گا۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی، شہری پھیلاؤ کی نگرانی ہو سکے گی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال ہوں گے۔ کامیاب لانچنگ کے بعد خلا میں پاکستان کے فعال سیٹلائٹ کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشست پر ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کا لیگی خاتون امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے سینٹ کی نشست کے لیے مشال یوسفزئی کو ٹکٹ جاری کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنے دیگر امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب آج ہوگا۔ ہمارے بلوچی بھائی پنجاب آئے ہوئے ہیں، ان کی پوری طرح مہمان نوازی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی کلیئر میسج تھا کہ کسی قسم کی نہ کوئی رکاوٹ ہو۔ جماعت اسلامی کے حق دو بلوچستان تحریک کے لانگ مارچ کا روٹ تبدیل۔ مذاکرات کے بعد لیاقت بلوچ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا قافلہ پریس کلب پہنچے گا، پنجاب حکومت سہولتیں فراہم کرے گی۔ لاہور پریس کلب سے قافلہ اسلام آباد جائے گا۔ وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر کمیٹی تشکیل دی۔ محسن نقوی، رانا ثناء اللہ، عطا طلال چودھری، جام کمال وفاق کی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے پیار کی شادی کی تھی تقریباً 5 سے 7 سال قبل، اور اس کے بعد ان کی کوئی آپس میں باتیں چلتی رہیں، صلح کی بھی باتیں چلی تھیں۔ غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اسی کا یہ شاخسانہ ہے۔ کراچی میں بلوچستان کا جوڑا غیرت کے نام پر قتل، قاتلوں نے بچے کو بھی مار دیا۔ گھگر پھاٹک کے قریب گھر سے لاشیں ملیں، مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے بار سے قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول عبد المجید اور سکینہ نے 6 سال پہلے پسند کی شادی کی، کچھ سال پہلے گھگر پھاٹک شفٹ ہو رہے تھے۔ ایک دن پہلے قاتل مقتول کے گھر مہمان بن کر آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا گھنونے جرم کے مرتکب درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بھی قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی ملیر کھوکھرا پار میں لڑکی کی لاش ملنے کا معمہ 20 دن میں حل۔ پولیس حکام نے بتایا 16 سال لڑکی قتل میں ملوث پڑوسی ملزم محمد حنیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ 10 جولائی کو لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، شور مچانے پر لڑکی کا منہ دبایا جس سے وہ مر گئی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو جیل بھیج دیا۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی جرمن کوپیما کی لاش مل گئی۔ جرمن کوپیما زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے کہ جرمن کوپیما 6000 میٹر بلند چوٹی پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ جہاں لاش ملی وہاں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بھارتی انتہا پسند کی برطانیہ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر طیارہ تباہ کرنے کی دھمکی دینے والا مسافر ہندو نکلا۔
لندن سے گلاسگو جانے والی پرواز میں خوف و ہراس ایک مسافر نے اسے دبوچ کر پٹخ دیا۔ بھارتی شہری ابھی نائک امریکہ اور ٹرمپ مردہ کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ ہنگامے لڑنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کینیڈا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اندیا دے دیا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں۔ کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کی پریس کانفرنس، کہا فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیراعظم اسٹارمر سے بھی مشاورت ہوئی۔ فلسطین اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، دیر البلاح میں رات بھر ڈرونز، روبوٹ اور ٹینکوں سے حملہ، 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی، 14 میں خوراک اور امداد کی متلاشی، 19 فلسطینی بھی شامل۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 7 اکتوبر 2030 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ شدید غذائی قلت پر بین الاقوامی اداروں نے وارننگ جاری کر دی، کہا فوری اقدامات نہ کیے گئے تو بڑی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں۔ 14 اگست پر گھر اور گاڑی سجائیں، انعام پائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان، کہا گھروں، دفاتر، کمرشل بلڈنگز، گاڑیاں سجانے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بہترین سجاوٹ کرنے والے کو انعام ملے گا۔ 8 اگست کو حیدرآباد رانی باغ میں میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ 10 اگست کو سکھر میں جشن آزادی مارکہ حق کی تقریب۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب نیشنل اسٹیڈیم میں کنسرٹ ہوگا۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ ہوگا۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مارکہ حق جشن آزادی میں کاروباری برادری کی بھرپور شرکت کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیچوری کی ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر سے گفتگو۔ ملاقات میں مارکہ حق جشن آزادی مہم کی تیاریوں پر بزنس کمیونٹی کو اعتماد مل گیا۔ ایف پی سی سی آئی نے تقریب میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ مردوں شعبہ سمجھا جاتا ہے اور پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹرین ڈرائیور نہیں تھی، کیونکہ اورنج لائن ہماری فرسٹ میٹرو ہے اور وہاں پہ ٹرین ڈرائیونگ کا خواب میں نے دیکھا اس ویژن کے ساتھ کہ پاکستان کے بیریئرز کو بریک کرے۔ لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر پہلی خاتون ڈرائیور تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ندا صالح کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا ندا جیسی بیٹیاں ہم سب کا فخر ہیں، بیٹیاں کسی سے کم نہیں، مساوی مواقع فراہم کرتے رہیں۔ نام کے ساتھ لیجنڈ لگ گیا مگر حرکت وہی چھوٹی اور اونچی، پاکستان شکست کا خوف، بھارت نے میدان میں اترنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارت کا پاکستان کے خلاف سیمی فائنل کھیلنے سے بھی انکار۔ ٹیبل ٹاپر پاکستان واک اوور حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے راؤنڈ میچ میں بھی شاہد آفریدی کی شمولیت کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ ایونٹ میں بھارت چیمپئنز کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، 5 میں صرف 1 میچ جیتا، خوش قسمتی سے سیمی فائنل کا ٹکٹ ملا۔ پاکستان چیمپئنز نے زبردست کھیل دکھا کر اپنے تمام میچ جیتے۔ یورو کی فتح کی خوشی، لندن میں ہر طرف جشن ہی جشن۔ یویفا ویمنز یورو کپ کی چیمپئن انگلش ٹیم کی وکٹری پیٹ، ڈبل ڈیکر میں سوار ہو کر پورے شہر میں چکر لگایا۔ بکنگھم پیلس کے باہر ہزاروں مداحوں نے استقبال کیا، لال و سفید رنگ ہر طرف چھا گیا۔